شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری معاشرتی کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری چغلی کرنا ہے، جس کا فائدہ کوئی نہیں اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ چغلی کا معنی یہ ہے کہ کسی بندے کا کوئی عیب یا اس کی کوئی بات یا اس کا کوئی فعل جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے، پردے میں رکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے، اس کی ایسی کسی چیز کو دوسرے کے سامنے ظاہر کر دینا، بیان کر دینا چغلی کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ اس کو قرار دیا ہے، اور پھر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر تو بی عینی ہی اس کو نقل کیا جائے، جتنی بات ہے اتنی ہی بات آگے نقل کی جائے تو چغلی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری طبیعتوں میں یہ ہے کہ ہم جب تک اس میں اضافہ نہ کر لیں تب بھی بات نہیں بنتی۔ اگر کوئی کمی زیادتی کر دیتے ہیں، اور کمی زیادتی الفاظ کی بھی ہو سکتی ہے، انداز کی بھی ہو سکتی ہے، بسا اوقات کسی بھی چیز میں انداز سے بھی برائی بھری جاتی ہے، بیان کرنے کا انداز، بیان کرنے کا طریقہ کار، تو کسی بھی اعتبار سے اس میں مفہوم کی کمی زیادتی کرتے ہیں تو بہتان، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اور بہتان جھوٹی بات کو ہی کہتے ہیں تو جھوٹ بھی مستقل کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ بات عیب سے تعلق رکھتی ہے تو پھر غیبت بھی ہے۔ ایک بات میں بسا اوقات 4 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور وہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہونے والے بھی نہیں ہوتے، اور پھر یہ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دیں بات نہیں بنتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت تھا۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کسی کی بات نقل کی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس بات کی تحقیق کر لیتے ہیں، تصدیق کر لیتے ہیں۔ اگر تحقیق میں تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کے تحت آؤ گے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا شخص، کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو اگر جھوٹے ثابت ہوئے تو اللہ رب العزت نے فاسق اور جھوٹے سے تعبیر کیا ہے تو بہت بڑی بری بات ہے۔ اور اگر تم سچے ثابت ہوئے تب بھی حماز مشاء بنمیم، اس آیت کے تحت داخل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کرتے ہوئے انسان کی، ایک کافر شخص کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہ وہ چغلی ایک کی بات دوسرے تک، دوسرے کی بات پہلے تک پہنچاتا پھرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام مذمت میں بیان کیا ہے، تو مذمت پھر بھی ہے، گناہ پھر بھی ہے۔ تو اگر چاہو تو بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اور آئندہ سے احتیاط کریں۔ تو اس نے کہا کہ بات کو یہاں ختم کر دیں، میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ کبھی بھی کسی کی بات کہیں نقل نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ انسانوں میں سے بدترین لوگ کون ہیں، اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو
ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں۔ جن کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، آپس میں تعلقات اچھے ہیں، تو ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، تعلقات میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ بے قصور لوگوں میں عیب نکالتے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور ہیں، ان میں خامخواہ عیب نکالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین لوگ قرار دیا ہے۔ اس سے بھی اس کی قباحت سمجھ میں آتی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ چغلی کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا، چغلی کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ منہ کالا کرتا ہے، اور چغلی عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کے اسباب، بڑے بڑے اسباب میں سے ایک سبب چغلی کرنا بھی ہے۔ اس کی بات اس کو پہنچا دی، اس کی بات اس کو پہنچا دی، حالانکہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی بھی مفاد وابستہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے اندر سے کسی عیب کو چن لیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دوسرے کے عیب چننے سے ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مفاد کے، محض عادت کے طور پر ہم کرتے چلے جاتے ہیں، اور قباحتیں اس کی اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نامہ اعمال بلا وجہ سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس گناہ سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے آدمی کے ذمہ 6 حق لکھے ہیں جس کے سامنے کوئی آ کر دوسرے کی بات بیان کرتا ہے۔ یہ بھی ہماری کمزوریوں میں سے ہے۔ جب بھی کوئی کسی کی برائی بیان کرتا ہے ہم فوراً اس پر یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے ذمہ اس وقت 6 حق ہیں، 6 ذمہ داریاں ہیں ہماری، جن کا ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے اور ان کو نبھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی اپنے بھائی، اپنی بہن، مما، چچا، پھپھی، خالہ یا کوئی کزن، عزیز و اقارب، دوست، گلی محلے والے، کسی کی بھی کوئی بات آ کر سامنے نقل کرتا ہے، تو ہماری ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں، اس لیے کہ وہ چغلی کرنے والا ہے اور چغلی کرنے والے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب اس کی گواہی ہی قبول نہیں ہے تو ہم اس کی تصدیق کیوں کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس بیان کرنے والے کو نصیحت کریں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، تمہیں کیا حاصل ہوگا، کیوں کسی کی بات بیان کرتے ہو، کسی کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیوں کرتے ہو، کسی کا پردہ کیوں چاک کرتے ہو، اس کو نصیحت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں، نہ یہ کہ ہم متاثر ہو جائیں، فوراً یقین کر لیں، بلکہ نقل کرنے والے کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ فعل ٹھیک نہیں ہے، اس سے گریز کریں، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اور نمبر 3 کہ نقل کرنے والے کے فعل کو برا سمجھیں کہ تم یہ اچھا فعل نہیں کر رہے، اس کی قباحت اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جب برا سمجھے گا تو ظاہر ہے کہ یقین بھی نہیں کرے گا۔ اور نمبر 5 کہ یہ بات سن کر جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو، شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، تو کسی طرح کی بدگمانی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ جیسے پہلے دل صاف تھا اب بھی دل صاف رہنا چاہیے۔ نمبر 5 کہ تجسس اور ٹو میں نہ لگے، اچھا دیکھتے ہیں کیا واقعی اس میں یہ بات ہے یا نہیں،
تو جیسے اس سے پہلے ہم اس کی ٹو میں لگے ہوئے نہیں تھے، تو اب بھی ہمیں مزید ٹو میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تجسس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے تو ہمیں اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے ٹو میں نہیں لگنا چاہیے۔ اور چھٹا حق یہ لکھا ہے کہ اس بات کو کسی اور کے سامنے نقل نہ کریں۔ اگر نقل کرتا ہے تو جیسے چغلی اس نے کی ہے ویسے ہی چغلی ہم نے کر دی، تو ہم میں اور اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، گناہ میں حصہ دار نہ بنے، شریک نہ ہو۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 6 حق ہمارے ذمہ لکھے ہیں، ہمیں یہ یاد ہونے چاہیے، ذہن میں رہنے چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمہ طرح کی قباحتوں سے اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔